قولا فرمایا ربی اے میرے پروردگار بما انعمت بسبب اس کے جو آپ نے مجھ پر انعمت علیہ جو آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے فلن اکون ظہیرا پس میں ہرگز نہ ہوں گا ظہیرا پشت پناہی کرنے والا للمجرمین مجرموں کا مددگار میں کبھی نہ ہوں گا فاصبح پس صبح کے وقت فی المدینۃ مدینہ میں شہر میں خائفاً خوف کی حالت میں یترقب انتظار کرتے ہوئے فاذا الذی پس اچانک الذی وہ شخص استنصرہ جس نے مدد طلب کی تھی بالامس کل جس نے مدد طلب کی تھی جو دو آدمی جھگڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے والے کی مدد کی اور دوسرے کو مکہ مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اب جو ان کے قبیلے کا شخص تھا وہ دوبارہ سے مدد طلب کر رہا تھا، یستصرخہ وہ چلا رہا ہے، قالا فرمایا لہو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا انک لغوی مبین کہ بلا شبہ تو سرکش ہے، واضح سرکش ہے، روز کا روز جھگڑ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو ہی غلط ہے، تو ہی خراب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ فلما ان ارادا پس جب ان ارادا انہوں نے ارادہ کیا ان یبطشا کہ وہ پکڑیں بالذی اس شخص کو ہوا عدو جو کہ ان کا دشمن ہے۔ دو بندے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ قوم کا تھا۔ کل کا واقعہ ایک الگ تھا، امس کا واقعہ اب نیا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے دو لوگوں کو جھگڑتا ہوا دیکھا، ایک شخص وہی ہے جس کی انہوں نے مدد کی تھی اور دوسرا والا شخص جو ہے وہ دوسرا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ میں نے تمہیں کل بھی جھگڑتا ہوا دیکھا تھا، یعنی تم ہی واضح گمراہ ہو۔ اب یہ والا شخص یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے میری طرف بڑھیں گے مجھے مارنے کے لیے، تو اس نے جو ہے کیا کرنا ہے، اب آگے آئے گا یہ کہ اس نے جو ہے کہا کہ تم نے جس طرح کل قتل کیا تھا آج بھی قتل کرو گے۔ تو اس سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما ان ارادا ان یبطش بالذی هو عدو لهما، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور اس شخص کا دشمن کون ہوا، یہ تھرڈ پرسن ہوا۔ تو اس تھرڈ پرسن کو پکڑنا چاہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن یہ والا شخص سمجھا جو بنی اسرائیل کا شخص تھا، یہ سمجھا کہ مجھے پکڑیں گے، تو فوراً آگے جو بات آئے گی وہ کہے گا۔ اصل میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ جو ہے وہ غلامی جن پر مسلط رہنے کی وجہ سے ان کا مزاج جو ہے وہ غلامی ہی والا بن گیا تھا، اور آگے قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے اس میں گوشالہ پرستی وغیرہ جو انہوں نے شروع کی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جو بتوں کی طرح کا معبود۔ تو یہ تمام باتیں اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے دماغ پر جو ہے وہ غلامی سوار تھی۔ قالا فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ اتریدو کیا تم چاہتے ہو ان تقتلنی کہ تم مجھے قتل کر دو، کما جیسے کہ قتلتا تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو، بالامس کل تم نے جیسے قتل کیا تھا کہ آج بھی یہ چاہتے ہو قتل کر دو۔ ان تریدو تم نہیں چاہتے الا مگر ان تکونا کہ تم ہو جاؤ جباراً سرکش فی الارض زمین میں، وما تریدو اور تم تو نہیں چاہتے ان تکونا کہ تم ہو جاؤ من المصلحین صلح کرنے والے، تم صلح کرنا نہیں چاہتے، تم سرکشی چاہتے ہو، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہو۔ یہ اس نے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ وجاء اور آیا رجل ایک شخص من اقصی المدینہ یعنی شہر کی طرف سے، شہر کے پرلے درجے سے جو ہے وہ بھاگتا ہوا ایک شخص آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ہے وہ کون تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا سوچتا تھا، اچھا چاہتا تھا، کہ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حق ہے، تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات حق ہیں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نبوت وغیرہ نہیں ملی ہے، لیکن یہ شخص جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ یسعیٰ دوڑتا ہوا، قالا اس نے کہا اے موسیٰ یا موسیٰ ان الملأ بلا شبہ سردار یأتمرون آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بکا تمہارے بارے میں، قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک تاکہ وہ تمہیں قتل کر دیں، فاخرج پس نکل جاؤ، انی بلا شبہ میں لکا تمہارے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج پس نکل گئے منہا اس سے خائفاً ڈرتے ڈرتے،
انتظار کر رہے تھے۔ قال فرمایا ربی اے میرے پروردگار نجنی مجھے نجات دیجیے من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین پس جب وہ متوجہ ہوئے تلقاء مدین کی طرف قال فرمایا عسیٰ قریب ہے ربی اے میرا پروردگار ان یہدینی مجھے ہدایت بخشے سواء السبیل سیدھے راستے کی۔ ولما اور جب ورد ماء مدین آئے مدین کے پانی پر، مدین کے راستے پر پانی پر آئے، وجد پایا علیہ اس پر امتن ایک جماعت کو، من الناس لوگوں کی، یسقون جو پانی پلاتے ہیں، ووجد من دونہم اور پایا ان سے علیحدہ، امرأتین دو عورتوں کو، تذودانی روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ قال فرمایا ما خطبکما تمہارا کیا حال ہے؟ قالتا ان دونوں نے کہا لا نسقی ہم نہیں پلاتے حتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء چھٹ جائیں چرواہے، وابونا اور ہمارے والد شیخ بوڑھے ہیں، کبیر بڑے بوڑھے ہیں۔ فسقی لہما موسیٰ علیہ السلام نے سیراب کیا پلایا لہما ان دونوں عورتوں کے لیے، ثم پھر تولا پیچھے ہٹے مڑے الی الظل سائے کی طرف۔ فقال فرمایا ربی انی اے میرے پروردگار انی بلا شبہ میں لما انزلتا وہ جو کہ آپ نازل کریں الیہ میری طرف من خیر میں سے فقیر میں فقیر ہوں، آپ جو بھی خیر عطا کریں میں تو اس کا فقیر ہوں، لینے والا ہوں، میں مستغنی نہیں ہوں اس سے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے تو ضرورت ہے۔ فجاءتہ پس آئی ان کی طرف احداہما ان میں سے ایک، تمشی چلتی ہوئی، علی استحیاء حیاداری کے ساتھ، قالت اس نے کہا ان ابی یدعوک بلا شبہ میرے والد یدعوک آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک تاکہ وہ آپ کو جزا دیں، اجر دیں، اجرا اس کا، ما سقیت لنا جو آپ نے ہمارے لیے پلایا ہے، جو پانی ہمارے جانوروں کو آپ نے پلایا ہے اس کا بدلہ دیں۔ فلما پس جب جاءہ آئے ان کے پاس، وقص علیہ القصص اور بیان کر دیا ان کو پورا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے غالباً یہ شخص جو تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور بعض کے نزدیک یہ شعیب علیہ السلام نہیں کوئی اور تھا۔ خیر آ کر پورا قصہ بتا دیا۔ قال انہوں نے فرمایا شعیب علیہ السلام نے لا تخف مت خوف کھائیے، نجوت من القوم الظالمین اللہ نجوت آپ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، من القوم الظالمین آپ نے نجات پالی ہے ظالم قوم سے۔ قالت احداہما ان میں سے ایک نے کہا یا ابتی اے میرے والد استأجرہ ان خیر انہیں کرائے پر رکھ لیجئے، ان خیر بلا شبہ بہترین، من استأجرت القوی الامین بہترین وہ شخص جس کو اجرت پر رکھا جائے، غلام یعنی نوکر رکھا جائے، القوی جو کہ طاقتور ہو، الامین ہو یعنی امانت دار ہو۔ اب ان کی بیٹی کو کیسے پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام طاقتور اور امین ہے؟ طاقتور اس اعتبار سے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو ڈول 40 آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے اکیلے اٹھا لیا، اس سے پتہ چل گیا وہ طاقتور ہے۔ امین کیسے پتہ چلا کہ یہ عورتیں جو تھیں ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے چلنے کا کہا تاکہ ان کے جسم پر موسیٰ علیہ السلام کی نظر نہ پڑے، اگر وہ آگے چلیں گی تو جسم پر نظر پڑے گی، اس لیے کہا تھا کہ وہ پیچھے چلیں ان کے۔ تو امین امانت دار یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت اور امانت کا خیال رکھنے والے، اس سے پتہ چلا۔ اسی طرح ابھی بعض حضرات کے نزدیک یہ بھی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی شعیب علیہ السلام جو ہے ایک بیٹی سے شادی کی پیشکش کریں گے، تو اس میں بھی ہے کہ انہوں نے اس بیٹی سے شادی کی جو ہے پہلے ان کے آگے چل رہی تھی اور جس کی اوپر ان کی نگاہ پڑی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ اتنی سی بھی جو ہے وہ میرے لیے گناہ کی بات نہ ہو، اور انہوں نے اسی لڑکی سے شادی کی تھی جس پر ان کی تھوڑی سی نگاہ پڑی تھی۔ اس وقت جب انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ آپ میرے پیچھے چلیے، تو اس وقت جو ایک مرتبہ نگاہ پڑی تھی اسی سے شادی کی۔ اب یہ اس میں کتنی سچائی ہے، بعض روایات یعنی بعض تاریخی روایتوں میں آئی ہے، لیکن پیغمبر کی اس سے صداقت ہی ثابت ہوتی ہے۔ قال فرمایا انی اریدو میں چاہتا ہوں ان کی کا کہ میں آپ کا نکاح کر دوں، احدا ابنتیہ اپنی کسی ایک بیٹی کے ساتھ، ہاتین ان دونوں میں سے، اعلیٰ اس شرط پر
ان تأجرنی کہ آپ ہماری تأجرنی 8 حجج جو ہے 8 سال ہماری خدمت کریں گے. فإن أتممت 10 پس اگر آپ 10 سال پورے کر دیں فمن عندک وہ آپ کی طرف سے ہے. وما اريد اور میں نہیں چاہتا ان اشق کہ میں جو ہے سخت کر دوں، میں مشقت میں ڈال دوں، علیکا میں مشقت کروں، تنگی کروں، علیکا آپ پر، ستجدنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے. قال فرمایا ذالک یہ بینی میرے اور وبینک اور آپ کے درمیان ہے، ایما الاجلین ان دونوں میں سے جو بھی مدت قضیت میں پوری کر دوں، فلا عدوان میرے اوپر، فلا عدوان تو کوئی زیادتی نہیں ہے، علیہ مجھ پر، واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ تعالیٰ جو میں کہتا ہوں وکیل اس کا کارساز ہے. تو امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.